صلوات علی محمد و علی محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله عفوا غفورا. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك فآتينا موسى سلطانا مبينا. ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا. فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما. صدق الله العلي العظيم. صلوات محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سورہ نساء کے ذیل میں ہماری گفتگو چل رہی تھی اور آیت نمبر 160 تک ہم نے 140 چھٹا کے بارے میں شروع کرنا تھا. 148 سے ہمیں شروع کرنا تھا. تو ہمارا 5واں سپارہ ختم ہو گیا تھا اور گفتگو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ منافقین کے بارے میں چل رہی تھی اور اسی ذیل میں جو ہے وہ ہم آگے آہستہ آہستہ بڑھتے جا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ منافقین کی اور پھر ان کے بعد کفار کی جو ہے وہ صفات بیان کر رہا ہے کہ ان کے اندر کیا کیا کوالٹیز تھیں. اور پھر مظلوم کے لیے اللہ تعالیٰ کے حکم بیان کر رہا ہے کہ مظلوم کے لیے ایک اللہ تعالیٰ نے قانون رکھا ہے اور یہ قانون ایک شرعی حکم کے مخالف ہے. یعنی ایک شرعی حکم میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دے رہا ہے ایک خاص مورد کے اندر. اور وہ چھوٹ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت جو ہے ایک مسلمان برادر کی یا اپنے مسلمان بھائی یا بہن کی غیبت جو ہے وہ حرام رکھی ہے. کیونکہ جب انسان کسی کی غیبت کرتا ہے تو روایات میں ہمیں جملہ ملتا ہے کہ گویا کہ وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں سخت طریقے سے جو ہے وہ نہیں فرمائی ہے اور اس کے بارے میں منع کیا ہے کہ ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو. اس سے نقصان کیا ہوتا ہے کہ اگر کوئی سچ بات کسی کے بارے میں اس کی پیٹھ پیچھے کی جائے تو اسے ہم غیبت کہتے ہیں. اور اگر وہ بات خدا نہ خواستہ جھوٹ ہو کسی کے بارے میں تو اسے ہم تہمت کہتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں نہیں یہ تو میں سچ بات کہہ رہا ہوں کسی کے بارے میں. وہ سچ بات کی اصل میں غیبت ہوتی ہے اور تہمت ہو جاتی ہے اگر وہ آپ کوئی ایسی جھوٹی بات اس شخص سے منسوخ کریں گے جو اس کے اندر نہ پائی جاتی ہو یا ایسی بات یا ایسا گناہ یا ایسا کام جو اس نے نہ کیا اس سے منسوخ کر کے برائی میں اس کے ساتھ کسی کے سامنے بیان کریں تو اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے تہمت کہتے ہیں. لہٰذا اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ غیبت اور تہمت دونوں حرام ہیں لیکن ایک استثناء اللہ تعالیٰ اس برائی کے خلاف اس برائی کے بارے میں لوگوں سے بیان کرنے کا یہاں پہ بیان کرے گا. اور وہ
کیا بیان کر رہے ہیں کہ لا یحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ نہیں پسند کرتا اللہ اعلانیہ بری بات کہنا. بری بات کہنا سے مراد یہ کہ وہ برائی جو کسی کے ساتھ پیش آئی ہو، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ پسند نہیں کرتا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کوئی بری بات کرے کسی اپنے یعنی کسی کے بارے میں یا کسی کے سامنے کسی چیز کو ایسے بیان کرے کہ اس کے دل میں دوسرے کے خلاف نفرت بیٹھ جائے، مگر یہ کہ اس پہ ظلم ہو. مثال کے طور پہ آپ اپنے ذہن میں اس زمانے کو رکھیے گا جس زمانے میں یہ آیت نازل ہو رہی ہے. اس زمانے میں غلام، لونڈیاں، اور یہاں پہ جو حکم چل رہا تھا کہ ایسی خواتین کہ جو بیوہ ہو گئی ہیں ان سے شادیوں کا حکم دیا گیا ہے کہ شادی ان سے کی جائے. تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے خاص حکم دیا ہے، اور وہ خاص حکم کیا دیا ہے کہ اگر ان پہ ظلم ہو تو ان کا سننے والا کوئی نہیں تھا، وہ کس سے اپنی بات کو لا کے بیان کرے. تو ایسا شخص جو ان کے مسئلے کو حل کر سکتا ہو، تو ایسے ظلم کو جو ان پہ ان کے مالک کی طرف سے یا ان کے شوہر کی طرف سے جو ابھی ان کو اپنی دوسری بیگم کے طور پہ شادی کر کے لے کے آیا ہے، یا کوئی یتیم ہے اس کا مثلا ابھی ایک ماں کی طرف سے شادی کی وجہ سے وہ اس کا باپ بنا ہے، جو سوتیلا ہی باپ صحیح لیکن باپ بنا ہے، تو وہ کس سے جا کے بات کرے. تو کہا کہ اس شخص کو یا اس خاتون کو یا ایسے غلام کو یہ حق حاصل ہے کہ اگر اس پہ کوئی ظلم ہوا ہے، اگر اس کے ساتھ کوئی برائی ہوئی ہے، تو وہ کسی ایسے شخص سے یا کسی ایسی اتھارٹی سے اس کو جا کر بیان کرے کہ جو اس کے مسئلے کو حل کر سکے، جو اس کے مسائل کے بارے میں یہ وہ سنجیدہ ہو، اس کا مذاق نہ اڑائے اور اس کے مسئلے کو حل کرنے کے لیے کوشش کرے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ وہ شخص اپنی بات کو، اپنے اوپر کیے گئے ظلم کو جو کسی نے کیا ہے اس کے خلاف بات کو بیان کر سکتا ہے. کچھ اور جگہ علماء نے اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کیے ہیں کہ ان چیزوں کے اندر بھی جو ہے آپ کسی کے خلاف بات کر سکتے ہیں. ان میں سے ایک جگہ کیا ہے کہ اگر کسی جگہ پہ آپ نے دیکھا کہ اب تو غلامی ختم ہو گئی ہے اور یہ والا زمانہ نہیں ہے جس میں غلام اور لونڈیاں اور لونڈے ہوا کرتے تھے، جو غلام ہوا کرتے تھے اور لونڈیاں ہوا کرتی تھی یا کنیزیں ہوا کرتی تھی، تو اب یہ زمانہ نہیں رہا. تو اب اگر کسی جگہ پہ، کسی منطقے میں، کسی علاقے کے اندر مسلمانوں پہ یا کسی پہ بھی ایکس وائی زی، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے وہ غیر مسلمان ہو، کسی پہ ظلم ہو رہا ہو، تو اس کے حق میں آواز اٹھانا، اس کے حق میں آواز اٹھانا اس کو بھی جائز قرار دیا گیا ہے. اس کے علاوہ شہادت دینے کے لیے جب آپ کو عدالت میں گواہی دینی ہو اور اس گواہی کی وجہ سے کسی کی برائی بیان ہو اور اس کی وجہ سے کسی کی جان بچ جائے یا کوئی جھوٹا الزام کسی کے اوپر سے ہٹ جائے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی اجازت دی ہے. علماء یہ سارے مسائل جو ہیں ان آیات سے، ایک آیت سے کئی مسائل حل ہوتے ہیں. قرآن مجید کی بعض آیات ایسی ہیں کہ جس سے علماء نے ایک چھوٹی سی آیت سے 10 یا 11 فقہی مسئلے اخذ کیے ہیں. لہٰذا قرآن کی آیات کے اندر بہت سارے مطالب پوشیدہ ہوتے ہیں، کیونکہ جب اس کو اس سورہ کے اندر اس کانٹیکس میں رکھ کے دیکھا جاتا ہے تو آپ کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کیا ماحول تھا، کس ماحول میں یہ بات کن لوگوں سے کہی گئی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَقَالَ اللَّهُ سَمِيعًا عَلِيمًا. اگر کوئی ان کی بات نہ سنے تو اللہ تعالیٰ نے جو صفت استعمال کی ہے وہ سمیعاً علیمہ کی صفت استعمال کی ہے. قرآن مجید کی خاصیت ہے کہ جب یہ دو صفات اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کبھی غفور الرحیم آ جاتا ہے، کہیں سمیعاً علیمہ آ جاتا ہے، کہیں جو ہے وہ سمیعاً بصیرہ آ جاتا ہے. اس کی بھی خاص، جسے کہتے ہیں کہ اس کا خاص تعلق ہوتا ہے آیت کے مطلب کے ساتھ. یعنی اسی طرح سے اللہ تعالیٰ ایسی نہیں کہ دو نام اللہ تعالیٰ نے لگائے اور آیت کو ختم کر دیا، نہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اس آیت کے اندر کوئی ایسی بات ہوئی ہے جو سننے اور علم رکھنے سے تعلق رکھتی ہے. تو اگر یہ کسی کو بات سناتے ہیں اور وہ مدد نہیں کرتا تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو ہے ہی موجود جو سنتا بھی ہے اور اس کو ساری سچویشن کا، اس کو سارے حالات کا علم بھی ہے. اس لیے اس بات سے ڈرو کہ جب تمہارے سامنے کوئی شکایت آئے، کسی مظلوم کی شکایت آئے، تو اس کو سالو کرنے کے لیے، اس کو حل کرنے کے لیے اپنا قدم بڑھاؤ. ان تبدو خیرن اور تخفوہ اور تعفو عن سوء فإن اللہ کان عفوا قدیرا. کہتے ہیں لیکن اگر تم اعلانیہ نہیں کرو یا چھپا کر کرو یا درگزر کرو دوسرے کی برائی سے، تو بے شک اللہ بھی ہے بے حد معاف کرنے والا. حق تو دیا ہے کہ آپ اپنے ظلم کو، جو آپ انصاف چاہتے ہیں، کسی کے سامنے بیان کریں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک اور درجہ یہاں پہ بیان کیا ہے. اور وہ درجہ کیا ہے؟ آپ نے ایک جملہ سنا ہوگا کہ سیئات الابرار سیئات المومنین حسنات الابرار سیئات المومنین، ایسے کچھ ہے. عربی کا جملہ میرے ذہن میں نہیں آ رہا. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عام لوگوں کے لیے جو چیزیں مباح ہوتی ہیں، جو ابرار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ حرام کے درجے تک پہنچ جاتی ہیں. یعنی بعض چیزیں ہمارے لیے مباح ہوگی، آپ ایک عام انسان کے لیے، لیکن وہ امام کے شان کے جو ہے خلاف ہوں گی. امام اس کو یعنی حرام کی حد تک اس سے پرہیز کرے گا. مثال دوں آپ کو، ہم جب قوم میں پڑھا کرتے تھے
اور قم میں جب مولانا کیونکہ بہت زیادہ وہاں پہ ہیں تو وہاں پہ ایک چیز رائج تھی، اور وہ رائج کیا تھی کہ کوئی مولانا چلتے پھرتے اگر کچھ کھاتا تھا تو کہتے تھے کہ یہ اس نے ایک حرام کا انجام دے دیا. یا کہ پرانے زمانے میں انڈیا کا اگر آپ کو زمانہ یاد ہو، آپ باقی تو انڈیا نہیں گئے ہوں گے، یا انڈیا کا جن کو زمانہ یاد ہو یا پرانے زمانے کے جو بزرگان تھے، تو اس زمانے میں ہمیں یاد ہے کہ ہمارے استاد بتایا کرتے تھے کہ میں اپنی بیوی کو جو ہے مولانا آیت اللہ حسین مرتضیٰ نقوی صاحب کہتے ہیں کہ میں تقریباً اپنی شادی کے 15 یا 20 سال کے بعد اپنی وائف کو لے کے گیا انڈیا میں، اپنے گاؤں میں وہ لے کے گئے، تو وہاں پر وہ تانگے میں اپنی وائف کو لے کر چلے گئے. انہوں نے وہی جو اسکارف کوٹ ایک ایران کے اندر پہنا جاتا ہے، ایک کوٹ پہنا ہوا تھا، اس کے اوپر اسکارف پہنا ہوا تھا، تو وہ لے کے چلے گئے. کسی بزرگ نے جو ان کے خاندان کا تھا اس نے دیکھ لیا ان کو، تو وہ بوڑھے تھے اور یہ جوان تھے، تو کہتے ہیں کہ ہائے اس، اب وہ لفظ انہوں نے سوال کیا، ہائے اس نئے لوٹے کو کیا ہو گیا ہے، یہ اپنی بیوی کو برہنہ گھما رہا ہے. یعنی ان کی نظر میں وہ منہ کا نہ ڈھکنا وہ اتنی بری بات تھی کہ جس کی وجہ سے انہوں نے اس طرح کا جملہ استعمال کیا. بعض ماحول ایسے ہوتے تھے، معاشرے ایسے ہوتے تھے کہ جن کے اندر پردے کا خاص رواج تھا. یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا یا جناب سکینہ کی یا دوسری بیویوں کی چادریں چھن گئی، اور چادریں چھننے کے الفاظ آئے ہیں، لیکن اس کو اس حد تک بڑھا دیا جاتا ہے کہ ان کے بال کھل گئے، ان کے جو ہے وہ جو ہے بازو آیا ہو گئے اور اس طرح کی چیزیں. اس طرح کی بات نہیں تھی. عرب معاشرے کو آپ مد نظر رکھیں، عرب معاشرے کے اندر جو شریف زادیاں ہوتی تھیں اور جو خاندانی جو کنیزیں نہیں ہوتی تھیں، ان کا لباس ایک خاص قسم کا لباس ہوتا تھا. اس لباس میں پورا حجاب کو جسے ہم کہتے ہیں مقنا اور جسے خمار کہتے ہیں وہ پورا ڈالا جاتا تھا. اس کے اوپر ایک عبایا ٹائپ کا ہوتا تھا، اس کے اوپر وہ چادر لیا کرتے تھے، اس جلباب جسے کہتے تھے. اس چادر کا چھننا ایسا تھا کہ جیسے کوئی حجاب لے لیا گیا ان سے. تو وہاں پہ چادریں چھینی گئی تھی، لیکن ان کے حجاب اس طرح کٹے ہوئے. ایک عرب استاد نے، ان کو اردو آتی تھی، انہوں نے ایک دفعہ ایران آئے پاکستانیوں کی مجلس میں چلے گئے، کیا تم نعوذ باللہ اہل بیت کی خاندان کی خواتین کے بارے میں اتنی بے حرمتی کرتے ہو تم لوگ؟ اس طرح کی چیز نہیں تھی. ہمارے عرب کا یہ کلچر تھا اس زمانے کے اندر کہ اگر کسی کی چادر کسی کے سر سے چھن جائے تو اس کو سمجھا جاتا تھا کہ جسے بے حجاب ہو گیا، کیونکہ وہ اور کنیز اس میں کوئی فرق نہیں رہ جاتا تھا. بعض کنیزیں بھی حجاب کرتی تھی، لیکن ان کے حجاب میں اور ایک خاندانی لوگوں کے حجاب میں فرق ہوا کرتا تھا. وہ ایک خاص قسم کی چادر لیتی تھی جو گھونگھٹ کی طرح سامنے آ جاتی تھی اور وہ پورا جسم اس میں چھپا ہوتا تھا. تو اسی لیے یہاں پہ فرمایا کہ بعض نیکیاں ایسی ہوتی ہیں، بعض مباح کام ایسے ہوتے ہیں جو عام لوگوں کے لیے جائز ہوتے ہیں، عام لوگ اس کو انجام دے سکتے ہیں، لیکن جو ابرار ہوتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کے نزدیکی لوگ ہوتے ہیں، ان کے لیے وہ کام حرام کے درجے تک جو ہے برا سمجھا جاتا ہے. اس کی مثالیں بہت ساری ہیں، میں اس آیت کو مزید تفصیل سے بیان نہیں کر رہا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک درجہ تو یہ میں نے بیان کیا کہ تم اس غیبت کو ایک جگہ پہ جائز ہے تمہارے لیے، لیکن اس کے باوجود اگر تم معاف کر دو تمہارے حق میں بہتر ہے. یعنی یہ ظلم جو تمہارے اوپر ہوا ہے، تمہارے ساتھ کسی نے برائی کی ہے، تمہارے داماد نے، تمہاری بہو نے، تمہاری ساس نے، تمہارے سسر نے، یا تمہارے چچا نے، تمہارے چچا کے بھائی نے، تمہارے چچا بھائی نے تمہارے ساتھ کوئی برائی کر دی ہے، تو بجائے اس کے کہ تم انصاف لینے کے لیے سارے خاندان میں اس پہ ڈھنڈورا پیٹتے پھرو، تم اگر اس کو معاف کر دو یا اس شخص کے پاس جاؤ کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہے، بجائے اس کے کہ سب کو بتاؤ اس شخص کو بتاؤ کہ جو اس مسئلے کو حل کر سکتا ہو. لہٰذا یہاں تک تو اجازت دے دی گئی، لیکن کہا کہ اگر تم درجات میں بڑھنا چاہتے ہو تو اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت یہاں پہ استعمال کی ہے. کیا استعمال کی ہے؟ عفواً قدیرا، کہ بخشنے والا اور قدرت رکھنے والا ہے، کہ اگر تم معاف کر دو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تمہارے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ اسی قدرت رکھنے والا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ غفور بھی ہے، اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے. یعنی تم اگر بخشو گے تو اللہ تعالیٰ تم سے بہت زیادہ بخشنے والا ہے. اگر تم نے کسی کو اپنے اوپر ظلم کرنے کے بعد بخش دیا تو سوچو اللہ تعالیٰ تمہارے اس کے بدلے میں کتنے زیادہ گناہ معاف کر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض ویریدون ان یتخذوا بین ذلک سبیلا. کہتے ہیں بے شک وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسولوں کا اور چاہتے ہیں کہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. یہاں تک آیت کا ٹکڑا پہلے سمجھ لیں. یہ جو کہتے ہیں وحدت ادیان، کہ ادیان جو ہے وہ سارے ایک ہونے چاہیے، ان کا آپس میں مل کے رہنا چاہیے. وحدت ادیان کا ایک نظریہ تو بہت اچھا ہے کہ ان کو مل کے رہنا چاہیے، کہ وہ دین ابراہیمی ہے سارے کے سارے، وہ ادیان جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے دین ابراہیم، ان کو ساتھ رہنا چاہیے. لیکن بعض جگہوں پہ یہ ممکن نہیں ہے، بعض جگہوں پہ یہ ممکن نہیں ہے. کیوں؟ اس آیت سے وہ بات سمجھ آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح کر دی ہے
کہ وحدت ادیان بعض جگہوں پہ ممکن نہیں ہے. اور وہ جگہ کیا ہے کہ وہ فرق کرتے ہیں اللہ کے رسولوں کے درمیان فرق کرتے ہیں. عیسیٰ کو مانتے ہیں, محمد کو نہیں مانتے. موسیٰ کو مانتے ہیں, عیسیٰ کو نہیں مانتے. وہ انبیاء کے درمیان فرق کرتے ہیں. ایک نبی کو دوسرے نبی پر فضیلت دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ فضلنا بعضهم بعض, کہ ہم نے بعض کو بعض پہ فضیلت دی ہے, لیکن کسی کا نام نہیں دیا کہ ہم نے ابراہیم کو موسیٰ پہ فضیلت دی ہے, موسیٰ کو عیسیٰ پہ فضیلت دی ہے, جو یا خضر کو یا نوح کو فلاں پہ فضیلت دی. اللہ نے کہا بعض کو بعض فضیلت دی ہے. لہٰذا ایک بہت ہی برا ٹرینڈ, دیکھیں یہاں سے بہت ساری باتیں نکلتی ہیں. ایک بہت ہی برا ٹرینڈ ہمارے ہاں بھی اور ہمارے اہل سنت برادران کے بھی اور بہت سارے لوگوں میں یہ ایک طریقہ ہوتا ہے. جب وہ اسپیچ کر رہے ہوتے ہیں یا کسی کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں تو کسی ہستی کو بڑھانے کے لیے نعوذ باللہ کسی نبی کی گردن میں پیر رکھ کے اس ہستی کا رتبہ بڑھانے کی کوشش کرتے ہیں. ٹھیک ہے, رسول خدا کا رتبہ بڑھانا ہوگا, عیسیٰ کی ذات کو نعوذ باللہ ایک دم نیچے لے جائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو نیچے لے جائیں گے, یا حضرت ابراہیم کی بات کرنی ہوگی تو موسیٰ کی ذات کو نیچے لے جائیں گے. یہ بات اللہ تعالیٰ نے اس کو بالکل ممنوع قرار دیا ہے کہ ان انبیاء کے درمیان کسی قسم کا فرق تمہیں حق نہیں حاصل کرنے کا. میں نے فضیلت دی ہے بعض کو بعض کے اوپر, تمہیں حق نہیں ہے, سوائے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس کو خود اللہ تعالیٰ نے دوسرے نبیوں پہ فضیلت دی ہے. اور روایات بھی اس بارے میں کثرت سے ہیں. ہم یہاں پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو دوسرے انبیاء پہ افضل کر دیتے ہیں, لیکن خود نبی اکرم اس کو پسند نہیں کرتے تھے. وہ اپنے بھائی کہتے تھے انبیاء کو, میرے بھائی شعیب نے, میرے بھائی یونس نے, تم نے میرے بھائی یونس کا قصہ سنا, تم نے میرے بھائی یوسف کا قصہ سنا. تو یہ رسول اکرم اپنے بھائی کہا کرتے تھے, اب انبیاء علیہ السلام کو اپنا بھائی کہا کرتے تھے. تو ہمیں بھی حق حاصل نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ کہ ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بڑھانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ذات کو پاس کر دیں, یا مولا علی علیہ السلام کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے کسی نبی کی ذات کو پاس یا نیچے لے آئے کہ موسیٰ نعوذ باللہ یہ نہیں کر سکے اور علی نے جو ہے وہ علی علیہ السلام نے یہ کام کر دیا. فضیلت کو بیان کریں لیکن کسی کو دوسرے کو نیچا کر کے اس کو بیان کرنا مناسب نہیں ہے. تو ایک زمانے میں آپ کو یاد ہوگا اگر آپ نے ہسٹری پڑھی ہے, اکبر بادشاہ جب آیا تو اس نے یہی کیا, اس نے رسولوں کے فرق کو مٹا دیا. کہتے ہیں اللہ تو سب کا ایک ہے نا, رسولوں کے ماننے والے الگ ہیں, یہ موسیٰ کو مانتا ہے, یہ یہودی کہہ رہا ہے, یہ عیسیٰ کو مانتا ہے, عیسائی کہہ رہا ہے, یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے, یہ جو ہے وہ مثلا مسلمان کہہ رہا ہے. تو اس نے کہا سارے ایک ہیں. اس نے دین الہی بنایا. آپ کو اگر معلوم ہو تھوڑا سا ہسٹری, اس نے دین الہی کے نام سے دین بنایا. اس نے کہا کہ انبیاء علیہ السلام کی تفریق میں نے ختم کر دی, کہ انبیاء علیہ السلام کی تفریق ہو. اس نے وحدت ادیان کرنے کی کوشش کی, اس نے سلام کی جگہ سلوٹ کر دیا. ٹھیک ہے نا, اگر آپ اس کی ہسٹری پڑھیں تو اس میں بہت ساری آپ کو چیزیں مل جائیں گی. تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے کہ جو ہے جو لوگ انکار کرتے ہیں اللہ کا اور اس کے رسول کا, یعنی ان کے درمیان تفریق کرنا, اللہ اور رسول کا انکار کرنا ہے. وَيُرِيدُونَ, اور یہ چاہتے ہیں أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ, کہ وہ تفریق کریں اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان. وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ, اور یہ کہیں کہ ہم ایمان لے کے آتے ہیں بعض پر اور انکار کرتے ہیں بعض کا. یہ یہودیوں عیسائیوں کے بارے میں یہ بات بیان کی. اسلام میں محمد علیہ محمد وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا, اور وہ نکالی ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ. یعنی اس طریقے سے وہ ایک کو کہتے ہیں کہ یہ مومن ہے, دوسرے کو کہتے ہیں کافر ہے. مثلا یہودی عیسائیوں کو کہتے ہیں کہ عیسائی یہودیوں کو کہتے ہیں کافر ہے. کس لحاظ سے کافر ہے؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ پہ ایمان لے کے نہیں ہے. مسلمان کس کو کہتے ہیں کہ عیسائیوں کو یہودیوں کو کافر کہتے ہیں. ہم تو اہل کتاب کہتے ہیں, لیکن بعض لوگ کہتے ہیں کہ کفار کے ملک میں جانے. اگر آپ نے کبھی سناؤ کافروں کے ملک میں رہتے ہو تمہیں, نعوذ باللہ. اہل کتاب ہیں, اہل کتاب کے ہاتھ کا کھانا, ان کا جو ہے گوشت کے علاوہ ان کا تمام کھانا ہمارے اوپر, اگر ان کے نجس ہاتھ اس میں نہیں پڑے تو ہمارے لیے جائز ہے کھانا ہمارے لیے. بعض لوگ سوال کرتے ہیں, ابھی ایک کوشچن آنسر کا ہم نے ایک اپنے جو انسٹیٹیوٹ کے گروپ پہ کوشچن آنسر کا ایک گروپ بنایا, ایک کمیونٹی گروپ بنایا. اس میں ہم نے کوشچن آنسرس کے بارے میں پوچھا. اس میں کسی نے سوال کیا کہ ہمیں کوئی مسلمان کام کرنے والی نہیں ملتی. ہماری امی والدہ بہت بوڑھی ہیں اور ہمارے گھر جو کام والی آتی ہے وہ عیسائی ہے اور بڑی صاف ستھری ہے. اب میری وائف بھی جاب کرتی ہے, میں بھی جاب کرتا ہوں, گھر میں کوئی نہیں ہوتا, والدہ کو کھانا دینا ہوتا ہے. اور یہی خاتون ہم چاہتے ہیں کہ کھانے پہ بھی اس کو رکھ لیں. تو ہمارے جو رشتہ دار تھے انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو کافر ہے, نعوذ باللہ, یہ تو یوں ہے اور فلاں ٹماٹر, اس سے تم کھانا نہیں کھا سکتی, حرام ہے. دیکھیں اگر کوئی عیسائی ہے, اہل کتاب ہے, یہودی ہے, اہل کتاب ہے اور ناصب ہی نہیں ہے, یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ یعنی بہتان نہیں مانتا یا برا بھلا سب کچھ جسے کہتے ہیں وہ نہیں کرتا اور اپنے دین پر ہے, تو آپ اس کے ہاتھ کا کھانا کھا سکتے ہیں. ان کا ذبیحہ ہمارے یہاں جائز نہیں, اس کے شرعی مسائل الگ ہیں, لیکن ان کے سارے کھانے جس میں ان کا کیڑا ہاتھ لگاؤ اور ہاتھ میں نجاست نہ ہو تو ان تمام کھانوں کو آپ کھا سکتے ہیں. ویجیٹیرین جتنے بھی کھانے ہوتے ہیں سارے ویجیٹیبل سے جو بندے ہوتے ہیں وہ سب کے سب ہم لوگ کھا سکتے ہیں. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہاں پہ کہ
اور یہ چاہتے ہیں کہ ایمان اور کفر کے درمیان کوئی راستہ نکالے، یعنی کوئی بیچ کا دن نکالیں، جیسے کہ اکبر نے نکالا تھا. اس طرح کی بہت سارے تاریخ میں کوشش ہوتی رہی کہ کوئی بیچ کا راستہ نکالنے کے سب مل کے رہے، آپ بھی صحیح ہم بھی صحیح، آپ نے جو کہا وہ بھی صحیح ہم نے جو کہا وہ بھی صحیح، جس نے جنگ کی جو جنگ کرنے آیا وہ بھی صحیح، جو قاتل ہے وہ بھی صحیح، جو مظلوم ہے جو مقتول ہے وہ بھی صحیح. تو یہ بیچ کا راستہ نکالنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے پسند نہیں کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یقیناً یہی لوگ حقیقی کافر ہیں جو یہ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور اللہ تعالیٰ نے مہیا کر رکھا ہے. آتدنا جمع کرنے کو کہتے ہیں، تعداد عدد اسی سے نکلا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جمع کر رکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا جمع کر رکھا ہے؟ کافروں کے لیے ایک ذلت آمیز عذاب جو ہے وہ جمع کر رکھا ہے. اب دیکھیں بعض لوگ نام رکھ دیتے ہیں مہین، دو چشمی ہے سے، وہ جو مہین ہے سے ہے یا ماہیہ جو ہے سے ہے وہ الگ ہے، جو بڑی ہے سے ہے حلوے والی ہے سے، لیکن جو چشمی ہے سے مہین نام رکھ دیتے ہیں. مہین کے معنی ہوتے ہیں پست کے، ماؤن مہین پست پانی، ٹھیک ہے. تو مہین نام رکھتے وقت بعض لوگ مجھے فون کرتے ہیں اکثر، اور میں جب منع کرتا ہوں تو ناراض بھی ہوتے ہیں کہ قرآن سے ہمیں نام نکال دیں. اب مجھے آج تک یہ بات سمجھ نہیں ہے قرآن سے نام کیسے نکالے جاتے ہیں. میں نے بڑے بڑے علماء سے سوال کیا قرآن سے نام نکال دیں، کہتے ہیں سوال تو ہمارے پاس بھی آتا ہے، اور جب ہم منع کرتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں ان کو پتہ نہیں ہے. تو ہم ان سے قرآن سے کوئی ایک لفظ بتا دیتے ہیں ان کو کہ سورہ کا صفحہ کھولتے ہیں اور پہلا لفظ جو آتا ہے بتاتے ہیں لام سے نام رکھ لو. مثلا ہم نے آیت شروع کی لا یحب اللہ الجہر، تو یہ لام سے شروع ہوا، لام سے بتا دیا یہ لام نام رکھ دو. تو کوئی نام رکھ دیتا ہے اپنا، مثال کے طور پہ لام سے لاریب. اب لاریب اب کیا نام ہے آپ سوچیں، لاریب یعنی کوئی شک نہیں، یعنی نام کے مطلب پہ اگر آپ دیکھیں کہ قرآنی نام ہے، لیکن نام کا مطلب آپ دیکھیں تو سمجھ نہیں آتا کہ نام رکھنے سے پہلے مطلب کو دیکھا گیا یا نہیں دیکھا گیا. آج کل ایک مسئلہ اور ہے کہ انٹرنیٹ پہ جو نام دیے جاتے ہیں، اب نام اگر خوبصورت ہو مطلب برا ہو تو ایک نیا مطلب اس کا لگا دیا جاتا ہے کسی خوشبو کے ساتھ. فلاں پھول کی خوشبو کو فلاں کام کہتے ہیں، فلاں نام دے دیتے ہیں، اس نام کا مطلب فلاں پھول کی خوشبو. آپ دیکھیں کہ جو نام مطلب سمجھ نہ آ رہا ہو تو انٹرنیٹ پہ نکال لیں تو اس کا کسی خوشبو کے نام سے کسی پھول کے آپ کو وہ مطلب مل جائے گا. یعنی اکثر میں نے سنا ہے، یعنی میری اپنی بیٹی کا نام جو ہے میں نے جب کسی سے پوچھا، میں نے تو وہاں پہ بڑی تحقیق کے بعد رکھا تھا، ایرانی نام تھا، لیکن انہوں نے بتایا کسی پھول کی خوشبو تھی. میں نے کہا یہ میرے لیے نیا مطلب ہے. تو انہوں نے کہا ہم نے انٹرنیٹ پہ سرچ کیا تھا، لڑکیوں کے نام میں یہ نام تھا، اس کے سامنے فلاں پھول کی خوشبو لکھا تھا. تو اس لیے نام رکھتے وقت یہ جو قرآن سے نام نکالنے کا ہے، یہ ہندوؤں میں ہوتا تھا، ذائچے نکالے جاتے تھے. پھر وہ مسلمانوں میں بھی کنورٹ ہو گیا کہ ہمارے یہاں بھی ذائچے نکلنے لگے کہ ذائچے نکال کے نام رکھے جاتے تھے. اب آئی ڈونٹ نو، مجھے آج تک اس بات کو سمجھ نہیں آئی یہ جنتری کے اندر جو یہ چیزیں کی جاتی ہیں، تو یہ جنتر اور منتر یہ دونوں ہندو جسے کہتے ہیں معاشرے کی وہ تھی، جو کیلنڈر تھے، یہ سب چیزیں ہوتی ہیں. قمر در اقرب ہوتا ہے، اس کے اندر مکرو ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے. لیکن یہ جنتری کے اندر جو ذائچے بنے ہوتے ہیں، اس کے بارے میں کئی علماء سے مل چکا ہوں، کہہ رہے علم نجوم کے حساب ہوتے ہیں، لیکن ان حسابوں کو ایسے کسی کو ہر کوئی استعمال نہیں کر سکتا. بہرحال ایک سلام بھیجے محمد والے محمد پہ. والذین آمنوا باللہ ورسلہ ولم یفرقوا بین احد منہم اولئک سوف یؤتیہم اجورہم. کہتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر اور اس کے رسول پر، رسولہ ہی اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد، اور ان کے درمیان انہیں کوئی فرق نہیں کیا. دیکھیں اللہ تعالیٰ قانون بیان کر رہے ہیں، ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کیا کہ فلاں افضل تھا فلاں افضل نہیں تھا، یہ نبی تھا تو یہ رسول تھا. وہ اللہ نے خود درجے رکھے کہ انبیاء پر رسولوں کو، رسولوں پر اولو العزم کو فوقیت دی ہے. ٹھیک ہے، وہ بھی روایات کے ہمیں پتہ چلتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کے درمیان یا رسولوں کے درمیان جو رسول ہیں کہتا ہے کہ کوئی فرق نہیں کرتا. اس کی تعریف، مسلمان کی تعریف بیان کر رہا ہے، ایمان والوں کی. والذین آمنوا، جو لوگ ایمان لے کے آئے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر، ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان کے درمیان انہوں نے کوئی فرق نہیں کیا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کو ضرور دے گا اللہ ان کا اجر. قرآن مجید میں ایک اور جگہ پہ یہ آیت آئی ہے کہ جہاں پہ فرمایا ہے کہ وہ ہم ایمان لاتے ہیں نوح کی شریعت پر، موسیٰ کی شریعت پر، عیسیٰ کی شریعت پر، وہ تمام شریعتیں جو نوح پہ نازل کیا. کس لحاظ سے کہتے ہیں؟ وہ اس لحاظ سے کہتے ہیں کہ یعنی جو قرآن میں ہم نے نازل کیا یہی مطالب، یہی شریعت ہم نے کس پہ نازل کی تھی؟ نوح پہ بھی نازل کی تھی، یہ بھی ابراہیم پہ نازل کی تھی، بس درجے کا فرق تھا، ہم اس کو اپ گریڈ کرتے چلے گئے. اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ نماز
کوئی نئی شکل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو ہے وہ پہلی دفعہ آئی تھی یا روزہ پہلی دفعہ آیا تھا، نہیں. قرآن مجید میں اس کے دلائل ملتے ہیں. نماز بھی موجود تھی پرانے ادیان کے اندر، اور مسجد بھی موجود ہوتی تھی پرانے ادیان کے اندر، روزہ بھی موجود. یہ تمام عبادات جو موجود ہیں یہ پرانے ادیان میں موجود ہوتی تھی. لیکن ہوتا کیا تھا، ان کے اندر اتنی تحریف ہو چکی ہوتی تھی کہ نیا نبی آ کے ان تحریفوں کو دور کر دیتا تھا. مثال، اگر آپ بائبل کا مطالعہ کریں، توریت کا مطالعہ کریں، تو آپ کو مل جائے گا کہ یہودیوں کے بھی عبادت 5 ہی وقت ہوا کرتی تھی. یہودیوں کی عبادت 5 وقت ہوتی تھی. ان کے علماء نے اس کو گھٹا کر 3 وقت کر دیا، اور آہستہ آہستہ آج وہ 3 ہی وقت عبادت کرتے ہیں. اور عیسائیوں نے اس کو جو ہے گھٹا کر 1 دن میں کر دیا. تو جب رسول اکرم آئے تھے انہوں نے اس کو تصحیح کر دی. اور یہ کہ مسلمانوں میں بھی ہو رہا ہے، ایسا نہیں کہ مسلمانوں میں نہیں ہو رہا. ہمارے اگر آج کسی سے بول دیں کہ نماز 5 وقت پڑھو تو وہ ناراض ہو جاتا ہے کہ یہ انہوں نے شیعوں کی عقیدے کے خلاف بات کر دی، ہمارے یہاں 5 وقت نماز نہیں ہوتی. آہستہ آہستہ لوگوں کے ذہن میں راسخ ہوتا جاتا ہے. حالانکہ نماز کے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو ان نماز کے اوقات میں پڑھنا ہی ضروری ہے، ان کو ان کے اوقات میں پڑھا جائے. ٹھیک ہے، لیکن اجازت ہمیں ملے گی اگر کوئی مجبوری ہو یا مجبوری نہ بھی ہو، کبھی تمہارا دل نہیں چاہ رہا، تھکاوٹ ہے، تو اس کو جمع کر کے پڑھ لو. لیکن یہ کیا، اگر کسی چیز کی اجازت دی جائے، میں نے پہلے بھی مثال دی تھی، اگر آپ کو کسی چیز کی آسانی دی جائے تو اس آسانی کو ہمیشہ کے لیے نہیں پکڑا جاتا. آج اگر بیگم صاحبہ بیمار تھی اور بیگم صاحبہ کے ہاتھ میں اور پیروں میں درد ہو رہا تھا اور میاں نے آفس سے آنے کے بعد کھانا بنا دیا، تو کھانا بنا دیا. اب بیگم صاحبہ کہ اب روزانہ آپ نے ہی کھانا بنانا ہے، تو آپ وہاں پہ یہ والی بات نہیں مانیں گے. یا بیگم صاحبہ جاب کرتی ہیں، میاں بھی جاب کرتے ہیں، ٹھیک ہے، میاں 1 مہینے کے لیے بیمار پڑ گئے، اب گھر کا خرچہ کیسے چلے گا؟ تو بیگم صاحبہ کی پے اچھی تھی، جاب کرتی تھی، انہوں نے گھر کا خرچہ 1 مہینے 2 مہینے چلا دیا. اب میاں صاحب کو ایش لگ گئے، میاں صاحب کہہ رہے ہیں کہ بیگم اب تم ہی کماؤ، ہم کیا کماؤ، ہم کیا جانے کی ضرورت ہے، ہم گھر میں کام کریں گے، تم کماؤ. تو آسانی کو ہر وقت کے لیے نہیں ہے، آسانی کبھی کبھار استعمال کرنے کے لیے ہوتی ہے. تو میں مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ مثالیں گھریلو اپنے اپنے گھروں کے اندر سب اس کو حس کر سکتے ہیں. نماز کے بارے میں یہودیوں میں یہی ہوا، انہوں نے رکوع کو حذف کر دیا، انہوں نے سجدے کو حذف کر دیا. عیسائیوں نے رکوع سجدے کو حذف کر دیا، بلکہ رکوع نہیں، انہوں نے یعنی 2 زانوؤں کے بیٹھ کے وہ کرتے ہیں عبادت. ٹھیک ہے، تو مختلف نماز کے طریقوں کو تبدیل کرتے چلے گئے. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جب دین آیا تو دوبارہ سے بتایا کہ نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. حج رسول اکرم نے پہلے سے چلتا آ رہا تھا، دین ابراہیمی کے مناسک تھے یہ سارے کے سارے، وہ کافروں نے تبدیل کر دیے تھے. منافقین نے، یہودیوں نے تو حج نہیں کرتے تھے، حضرت ابراہیم کے زمانے میں آ کے حج ان کا ختم ہو چکا تھا. ٹھیک ہے نا، حج پہ وہ نہیں آتے تھے، عیسائی حج پہ نہیں آتے تھے کیونکہ یہودیوں میں کیونکہ وہ ختم ہو چکا تھا، تو وہ عیسائیوں میں وہی لوگ عیسائی ہوئے. حضرت عیسیٰ کے زمانے میں شاید وہ لوگ حج پہ آتے ہو، لیکن انہوں نے کیا کیا کہ حج کی طرف جانا بند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے حج کو حضرت ابراہیم کے زمانے سے فرض کیا تھا. سارے مناسک جو ہم آج انجام دیتے ہیں وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انجام دیے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا آخری حج کیا تو خاص طور پہ اس کو اعلان کر کے کہا کہ جس طرح سے میں مناسک کو انجام دے رہا ہوں اس طرح سے تم حج کے مناسک کو انجام دینا. لہٰذا تمام چیزیں جو پہلے موجود تھیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آ کر ان کو دوبارہ احیا کیا ہے، یعنی ریوائول ہوا ہے ایک طرح سے اسلام کا. اسلام تو پہلے سے تھا، ہوا سماکم المسلمین. حضرت ابراہیم کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ہوا سماکم المسلمین، اس نے تمہارا نام یعنی ابراہیم نے تمہارا نام مسلمان رکھا تھا. یعنی آج تم مسلمان نہیں ہو لیکن تم اس لیے مسلم کہلاتے ہو کہ تم تسلیم ہو گئے اللہ تعالیٰ کے دین کے سامنے، اللہ تعالیٰ کے رسول کے سامنے، اس لیے تمہارا نام ہم نے مسلمان رکھ دیا، ورنہ نام تو تمہارا مسلمان انہوں نے رکھا تھا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرماتا ہے وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے. يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكِتَابِ أَن تُنَزِّلَ عَلَيْهِمْ كِتَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَىٰ أَكْبَرَ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذْنَاهُمْ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. کہتے ہیں کہ یسألوک، اب میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس سورہ کے اندر کئی سوال ہو رہے ہیں. یسألونا کا انل مثلا ہل کہ وہ ہلال کے بارے میں سوال کرتے ہیں، یسألونا کا روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں. اس سورہ کے اندر بہت سارے سوال ہیں، انہی میں سے ایک سوال یہاں پہ ہے. یسألونا کا اہل کتاب، یسألونا کچھ سوال کرتے ہیں یا مطالبہ کرتے ہیں اے پیغمبر اہل کتاب تم سے کہ ان تنزل علیہم کتابا، کہ اگر تم سچے نبی ہو، یہ سچے نبی میں نے اپنے سے اضافہ کیا ہے حقانیت کو ثابت کرنے کے لیے. وہ کہتے تھے اگر تم سچے نبی ہو تو نازل کرو، اللہ تعالیٰ نازل کرے ہماری طرف آسمان سے کوئی کتاب. کہتے ہیں اگر تم سچے نبی ہو تو اللہ تعالیٰ سے بولو ہمارے لیے آسمان سے کوئی کتاب نازل کرے. آپ کو معلوم ہوگا حضرت موسیٰ کے پیروکار جو تھے ان کا طریقہ کار یہی تھا،
وہ اتنے زیادہ متکبر ہو گئے تھے بعد میں، وہ خود اللہ سے دعا نہیں کرتے تھے. اللہ سے دعا کرنے کے بجائے حضرت موسیٰ کہتے تھے اپنے خدا سے بولو یہ کرے، اپنے خدا سے بولو یہ کرے. یعنی یہ طریقہ ایک بڑی جسے کہتے ہیں کسی کی اہانت کرنے کا طریقہ ہوتا ہے، بے مروتی کا طریقہ ہوتا ہے. بعض دفعہ جب کوئی ناراض ہو جاتا ہے گھر میں، ٹھیک ہے نا، کوئی بچہ ناراض ہو گیا ابا سے یا اماں سے یا بھائی سے، یا بیوی ناراض ہو گئی شوہر سے، یا شوہر ناراض ہو گیا اپنی بیوی سے، تو بجائے اس کے یہ نہیں کہتا اپنی امی سے، وہ کہتا ہے کہ یہ نہیں کہتا کہ اب جو نام لیتا ہے، جو بھی نام لیتا ہے، مثلا گلابو، پیاری، جو بھی نام لیتا ہو، جانو، جو بھی کہتا ہو، وہ یہ نہیں کہتا اس وقت کہتا ہے اپنی اماں سے سوال کرو یا اپنے ابا سے آ کے پوچھو. کیوں؟ اب وہ اپنی ناراضگی کا اظہار اس طرح سے کر رہا ہوتا ہے، اپنے باپ سے آ کے پوچھو، تھوڑا سا اور زیادہ ناراض ہو جائے اپنے باپ سے آ کے پوچھو یا اپنی ماں سے آ کے پوچھو. تو یہ ناراضگی کا اظہار ہوتا تھا، ڈائریکٹ خطاب نہ کریں، یعنی یہ اہانت کرنے کا ایک طریقہ ہوتا تھا. تو یہ کیا کرتے تھے کہ یہ سوال کرتے تھے آ کے کہ اپنے اللہ سے آ کے سوال کرو. تو کہتے ہیں اہل کتاب آ کے پیغمبر سوال کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم سے بولو کہ ہمارے لیے کتاب نازل کرے، اگر تم سچے نبی ہو تو ہمارے لیے آسمان سے کتاب نازل کرے. تو اللہ تعالیٰ اس کا جواب فرما رہا ہے فقط سالو موسیٰ اکبر من ذالک، اے رسول پریشان نہ ہو ان کے سوال سے پریشان نہ ہو. اس سے بڑا سوال انہوں نے موسیٰ سے کیا تھا، اور وہ موسیٰ سے کیا سوال کیا تھا؟ اتنا بڑا سوال کیا تھا، اتنی اہانت کا سوال کیا تھا. اور سوال کیا تھا کہ ارنا اللہ جہرۃ، فقالوا ارنا اللہ جہرۃ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ دکھا تو ہم کو اللہ کا کھلا چہرہ، یعنی تو ہمیں اللہ سے کہے کہ اپنا چہرہ ہمیں دکھائے نعوذ باللہ، جس کی بہت سائقہ نازل ہوا کتنے لوگ مر گئے، ٹھیک ہے نا. یعنی اس طرح سے انہوں نے کہا تھا. تو ان سوالوں سے یہ کر رہے ہیں کہ ہمارے لیے آسمان سے کتاب لے کے آؤ، ان سوالوں سے پریشان نہ ہو. اس سے برا سوال یہ اہل کتاب تو کم از کم ان کو تو نہیں کرنا چاہیے تھا. ان کو تو تجربہ ہے کہ ان کے اوپر کیسے عذاب آیا تھا اس طرح کے سوال کرنے سے، کہ تم سے ایسے سوال کیوں کرے. اگر کفار اس سوال کو کرتے ہیں، مشرکین اس سوال کو کرتے ہیں تو سمجھ آتا ہے، لیکن یہ اہل کتاب جو ہیں جن کے پاس نبی یا رسول آئے وہ کیوں یہ سوال کر رہے ہیں. تو اے نبی ان سے پریشان نہ ہو. انہوں نے اس سے پہلے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے چہرہ دیکھنے کے بارے میں سوال کیا تھا موسیٰ سے. فَأَخَذْنَاهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ، اور اس سوال کی وجہ سے بجلی نے، اس ظلم کی وجہ سے جو انہوں نے سوال کی صورت میں کیا تھا، اس ظلم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ایک بجلی آسمان سے نازل ہوئی تھی اور ان کو اخذ کر لیا تھا. اخذ یعنی پکڑ لیا تھا، اس بجلی نے آ کے ان کو پکڑ لیا تھا، یعنی اپنے عذاب کے اندر ان کو لے لیا تھا. پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ثُمَّ اتَّخَذُوا الْعِجْلَ مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ، اور جب یہ ساری نشانیاں ان کے پاس آ گئی اور جب موسیٰ ان کو آزاد کروا کے لے کر آ گئے فرعون سے اور دریا پار کروا دیا اور ساری نشانیاں انہوں نے دیکھ لی، وہ کیسے کہتے ہیں کہ آسمان سے من و سلوہ نازل ہو گیا ان کے لیے، 12 چشمے ہر قبیلے کے لیے نکال آئے. یہ ساری نشانیاں دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے ایک ظلم کیا. اور وہ ظلم کیا کیا انہوں نے کہا ثم اتخذوا العجل، انہوں نے موسیٰ جب 10 دن کے لیے اللہ تعالیٰ سے میقات پہ گئے ہیں، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے گئے ہیں اور 10 دن اس میں اضافہ ہوا، 30 دن کے لیے گئے تھے، 10 دن اضافہ ہوا، تو انہوں نے ایک عجل، ایک بچڑے کو، گائے کے بچے کو جسے بچڑا کہتے ہیں، اس بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا. یعنی یہ ظلم یہ کر چکے ہیں، اس لیے ان کے سوال سے پریشان نہ ہو. ٹھیک ہے، من بعد ما جاءتهم البينات، تمام نشانیاں آنے کے بعد انہوں نے بچڑے کو جو ہے وہ معبود بنا لیا تھا. فعفونا عن ذلك، لیکن اللہ تعالیٰ نے جب انہوں نے معافی مانگی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر معاف کر دیا تھا. ان کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ وہ میں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کبھی قصہ سنایا تو اس میں نے بتایا تھا یہ معافی کیا تھی. ہر معافی کا طریقہ الگ ہوتا ہے. اگر کسی نے کسی کو برا کہا ہے تو اس کی معافی الگ طریقے سے، اگر کسی نے کسی کا مال کھایا ہے تو اس کی معافی کسی اور طریقے سے. لیکن اگر کسی نے شرک کر دیا ہے اور اللہ کا کسی کو شریک بنا لیا ہے تو اس کی معافی، اور کھلا ایک قومی بنیادوں پہ یہ شرک شروع ہو گیا تو اس کا جو اللہ نے اس کی سزا رکھی تھی وہ کیا رکھی تھی کہ حضرت موسیٰ کو حکم دیا تھا کہ سب سے پہلے ان لوگوں میں سے جنہوں نے یہ سارا تمہارے پیچھے کام انجام دیا، ان لوگوں میں سے ان کو علیحدہ کرو کہ جنہوں نے شرک نہیں کیا، جنہوں نے بچڑے کو معبود نہیں بنایا، ان کو جمع کیا. اور جب وہ جمع ہو گئے تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ان سے کہو کہ تم جانتے ہو تمہارے گھر میں تمہارا بھائی، تمہارا باپ یا تمہاری بہن یا تمہارا جو بھی شخص تھا جس نے کفر کیا تھا، جس نے شرک کیا تھا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس بچڑے کو شریک ٹھہرایا تھا اور خدا مان لیا تھا بچڑے کو، ان کو جا کے تم اپنی تلواروں سے قتل کرو. ان کو الگ کر کے اندھیرا ہو گیا، ان کے ہاتھوں میں تلواریں لٹک رہی تھی، ان تلواروں کو نکال کر انہوں نے اپنے ہی رشتہ داروں کی گردنیں کاٹ دی. کئی ہزار لوگ اس کے اندر مارے گئے. تو یہ اس شرک کی سزا تھی، اس بچڑے کو معبود بنانے کی سزا تھی جو ان کو دی گئی تھی. کہتے ہیں یہ ساری سزائیں بھگت چکے، اس کے بعد ان کو پھر یہ
خیال آ رہا ہے کہیں کہ اللہ تعالیٰ سے بولو کتاب نازل کرے؟ کہتے ہیں ہے ان کے اوپر، ٹھیک ہے، یعنی اس مفہوم کو یہ سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اور جب ان کو ہم نے معاف کیا، اس کی جب معافی ہو گئی، جب ان کو معاف کر دیا اس کے بعد، تو اس کے بعد کیا ہوا؟ وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا، اور ہم نے عطا کیا موسیٰ کو کھلا غلبہ۔ سلطان معنی کیا ہوتا ہے؟ دلیل، غلبہ، سیطرہ، جسے کہتے ہیں کسی کے اوپر کمانڈ حاصل ہو جانا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کو اس معافی کے بعد ان کے اوپر غلبہ عطا کیا، ٹھیک ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا۔ کہتے ہیں کہ اور اس کے بعد ہم نے ان سے ایک عہد لیا، ٹھیک ہے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور اس عہد لینے کے وقت ہم نے کام کیا کیا؟ جو طور کا پہاڑ تھا جس کے اوپر موسیٰ گئے تھے، آپ پہاڑ کو تصور کریں اپنے ذہن کے اندر کہ اس طور کے پہاڑ کو ان کے اوپر الٹا کر دیا۔ اب وہ الٹا کرنا ہم الٹا کرنا کہتے ہیں، لیکن اس طرح سے جیسے اس طرح ان کے اوپر جھک گیا طور کا پہاڑ، یا ایسا کوئی ماحول ہو گیا کہ اب گرا ان کے سروں پہ، ان کے بچنے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ یعنی ڈر اور خوف ان کے اندر اتنا تھا کہ اگر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان نہیں لے کے آیا اور انہوں نے اس عہد پر جو اللہ تعالیٰ ان سے کر رہا تھا اس کو انہوں نے نہیں باندھا اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تو یہ طور کا پہاڑ ان کے اوپر گر جائے گا۔ کیونکہ لفظ خوف آیا ہے تو اس کا مطلب جو ترجمے میں کرتے ہیں کہ ان کے اوپر کوہ طور کو لے آئے، اور کوہ طور کے بعد ان سے ایک سخت عہد لیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ سخت عہد لینے کے بعد ان سے کہا کہ اب داخل ہو جاؤ، اب تم نے عہد لے لیا اللہ تعالیٰ سے، اب داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے اس دروازے کے اندر، ٹھیک ہے نا۔ وَقُلْنَا لَهُمْ، اور ہم نے ان سے کہا لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ، اور سب کے قانون کو پامال نہ کرو، سب کے قانون کو پامال نہ کرو۔ یہ سب کیا ہے؟ ہمارے یہاں ترجمہ اس کا سب ہفتے کا دن کیا جاتا ہے، حالانکہ سب جمعے ہی کا دن تھا، اور جمعے کے دن جو ہے وہ شکار کو ان کو وعدہ کیا گیا تھا، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہفتے کا دن تھا، میرا بعض علماء کی رائے ہے کہ یہ جمعے ہی کا دن تھا۔ ہر زمانے میں جمعے کا دن معتبر اور مبارک سمجھا جاتا تھا۔ تو میں نے کہا نا کہ اس میں مختلف رائے ہے، فرمان صاحب کے قرآن میں، مقبول صاحب کے قرآن میں، خود ہمارے اکثر شیعہ جو ترجمے ہیں ان میں ہفتے کا دن لکھا ہے، کیونکہ سب یوم السبت ہفتہ کہا جاتا ہے عربی زبان میں آج کل، تو اس لیے سب کا ترجمہ۔ لیکن بعض علماء اس کو بیان کرتے ہیں کہ یہ جمعے ہی کا دن تھا، سب کے کوئی مطلب بھی بیان کرتے ہیں، میرے بھی ذہن میں نہیں ہے، جس سے مراد ہے روکنے کے کسی خاص کام سے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ جمعے کا دن تھا یا ہفتے کا جو بھی دن تھا، اس سے ہمیں مطلب نہیں ہے کہ اس دن شکار نہ کرنا، اور وہ سارے واقعات آپ کو معلوم ہے کہ یہ مچھلیوں کے شکار سے روکے گئے تھے۔ اب جمعے کا یا ہفتے کا جو بھی دن تھا، تو کرتے کیا تھے، انہوں نے ایک تعویل نکالی، اور وہ تعویل کیا تھی کہ انہوں نے دریا میں جب دیکھا کہ ہفتے کو شکار یا جمعے کو شکار منع ہے، تو دریا میں اسی دن مچھلیاں بالکل کنارے پہ آ جاتی، ان کے سامنے وہ اچھلتی کودتی پھدکتی تھی، یہ کہتے تھے یا اللہ یہ کیا ہے، ہمیں آج شکار منع کیا ہوا ہے اور ہمارے سامنے آ کے مچھلیاں جو ہے وہ رقص کر رہی ہیں، تو یہ ہم پکڑ بھی نہیں سکتے۔ تو ان کے جو جسے کہتے ہیں نا ہوشیار، جیسے ہم اپنی اردو زبان میں کہتے ہیں ڈیڑھ ہوشیار، انہوں نے ان کو مشورہ دیا کہ تم ایک کام کرو، دریا سے کچھ نالیاں بناؤ اور یہاں پہ حوض بنا دو، اور نالیوں کو لوگ اس طرح رکھو کہ یہ مچھلیاں جب اس حوض کے اندر آ جائیں تو واپس نہ جا سکیں، یعنی سلوپ ایسا ڈھلوان رکھو، ایسی سلوپ رکھو کہ جب مچھلیاں اس کے اندر آ جائیں تو واپس نہ جا سکیں۔ تو یہ کیا کرتے تھے، جب جمعے کو یا ہفتے کو جب بھی مچھلیاں آتی تھیں تو وہ اس حوض کے اندر جمع ہو جاتی تھیں، پھر یہ راستہ بند کر دیتے تھے، یہ مچھلیاں واپس نہیں جا پاتی تھیں، اور پھر اگلے دن جب ان کو اجازت سے شکار کیے، اس کے بعد اس کا کھل کے شکار کرتے تھے، خوب جسے کہتے ہیں پکنک مناتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے ان سے میثاق لیا تھا کہ سب کے دن کا، وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا، اور یہ بہت ہی پختہ عہد تھا۔ یعنی آپ سوچیں جو نقشہ بنایا ہے اللہ تعالیٰ نے، نقشہ کھینچا ہے یہاں پہ کہ پہاڑ کو ان کے اوپر جو ہے وہ الٹا کر دیا، یا پہاڑ کا سایہ ان کے اوپر کر دیا کہ اب گرے گے اب گرے، اس کے بعد ان سے ایک عہد لیا، اور اس کو پھر عہد کو بعد میں دوبارہ تاکید کے ساتھ کہا کہ میثاقاً غلیظا، وہ میثاق ایک بڑا ہی پکا عہد تھا، جیسے کہتے ہیں نا سچا اور پکا عہد ان سے ہم نے لیا تھا۔ پھر اس کے بعد فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ، اور میثاقهم وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ وَقَوْلِهِمْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ، کہتے ہیں کہ پس انہوں نے کچھ عرصے کے بعد جب ان کے نبی ان کے درمیان سے چلے گئے، یا کچھ عرصہ گزرا دین کے اوپر، ان کو تعبیر کر 200 300 400 500 1000 سال گزرے، یا اس زمانے کے اندر انہوں نے کفر کیا، اور کفر کے درمیان کیا کیا کہ ان کو نقص کر دیا، اس کو ڈینائی کر دیا، اس کی خلاف ورزی کر دی، کس کی؟ وہ جو سب کا عہد ان سے لیا گیا تھا اس کا انہوں نے اس کو نقص کر دیا،
اور اس کے بعد نہ صرف عہد کو نقض کیا اور عہد کو ڈینائی کیا بلکہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی آیات کا. اس میں ہو سکتا ہے کہ وہ نشانیاں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو کوئی ایک معجزے کے طور پہ اونٹنی تھی, اللہ کی نشانی تھی کہ اس اونٹنی کے بارے میں تم جو ہے وہ محتاط رہنا, ایک دن یہ پانی پیے گی, ایک دن تم پانی پینا, اور بہت سارے انبیاء علیہ السلام کو نشانیاں دیا. تو انہوں نے انکار کر دیا, حضرت شعیب کی اونٹنی کو قتل کر دیا, ٹھیک ہے نا, اس کی ٹانگیں کاٹ دی, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہوں نے انکار کر دیا اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کا. اس میثاق کے بعد وقتلہم الانبیاء, اور اس حد تک پہنچ گیا کہ انہوں نے انبیاء علیہ السلام کو قتل کر دیا. حضرت یحییٰ کا آپ کو معلوم ہے قتل کس طرح سے کیا گیا؟ حضرت یحییٰ کا قتل کا مورد کیا بنا کہ جو بادشاہ تھا اس کو کسی اپنے بھائی کی یا اپنے کسی وزیر کی بیوی سے جو ہے وہ عشق ہو گیا, اور اس نے اس عشق کے چکر میں اس کی بیٹی جو رقص کر رہی تھی یا جو بھی, یا اس سے شادی کرنی تھی یا جو بھی اس کو کرنا تھا, اس نے کہا کہ مجھے اس سے شادی کرنی ہے, اس کا جو ہے وہ جو بھی حکم ہوگا مانوں گا. تو اس رقص کے بعد بادشاہ کو اتنا پسند آیا وہ رقص یا وہ بھی محفل کے اندر, تو اس نے کہا کہ مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. یہ حضرت یحییٰ کی دشمن تھی, یہ حضرت یحییٰ سے کیونکہ وہ منع کرتے تھے, امر معروف کرتے تھے, تو اس نے کہا مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. حالانکہ یہ بادشاہ یحییٰ سے محبت کرتا تھا, لیکن محبت میں اتنا اندھا ہو گیا کہ اس نے حضرت یحییٰ کا قتل کروا کے, کہتے ہیں حضرت یحییٰ اور امام حسین علیہ السلام کے درمیان بہت شباہت ہے, ان کا بھی اسی طرح سر کاٹا گیا اور اسی طرح تش میں رکھ کر جو ہے وہ ان کے گھر والوں کے سامنے لایا گیا. تو اس نے حضرت یحییٰ کا سر کٹوا کر, ان کا سر کٹوا کر تش میں اس رقاصہ کے سامنے, اس عورت کے سامنے جو ہے پیش کر دیا. تو انہوں نے انبیاء علیہ السلام کے قتل کیے ہیں. کہتے ہیں انہوں نے کیا کیا, نقض کیا عہد کو, اس کے بعد رسولوں کو قتل کیا, ٹھیک ہے, سوری انبیاء کا قتل کیا, رسولوں کو قتل نہیں کیا, انبیاء کو قتل کیا بغیر حق کے, بغیر کسی یعنی بغیر حق کے, کوئی کے پاس دلیل نہیں تھی, کوئی کچھ نہیں تھا, بس آج پسند نہیں آیا اس طرح کی بات بڑھ کے اس کو قتل کر دو. ان کے بارے میں مشہور ہے, آپ نے بھی سنا ہوگا کہ یہ صبح اٹھتے تھے, ناشتہ کرنے سے پہلے ایک دو انبیاء کو قتل کرتے تھے, پھر اس کے بعد ناشتہ کرتے تھے. اس حد تک یہ شقی القلب ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں کہ قلوبنا غلف, اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہم یہ کام کیوں کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں پردہ پڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں میں پردہ ڈال دیا کہ ہمارے دلوں میں پردہ پڑ گیا, جس کی وجہ سے ہمیں حقیقت اور اللہ کا جو حکم ہے وہ سمجھ نہیں آتا, لہٰذا جو ہے ہم یہ کام کرتے ہیں. بل طبع اللہ علیہم بکفرہم فلا یؤمنون الا قلیلا, بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہمارے دلوں میں کیا ہے, غلاف چڑھ گیا, لیکن اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں, بلکہ طبع, اللہ نے مہر کر دی ہے, اللہ نے مہر کر دی ہے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر, فلا یؤمنون, اور وہ ایمان نہیں لے کے آتے مگر ان میں بہت تھوڑے. ہم نے کیونکہ 10-15 منٹ دیر سے شروع کی تھی, میں بس 3-2 آیتیں اور پڑھ کے تاکہ یہ مطلب پورا ختم ہو جائے. سلام علیہ محمد والے محمد. آگے پڑھنا ہے یا سوال و جواب پڑھ رہے ہیں, یا آگے پڑھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اب حضرت مریم کا بھی شروع ہو رہا ہے. یہ 2 آیتیں 160 تک چلیں گی آیتیں, فوراً ختم نہیں ہوگا. 1 2 3 4 5 آیتیں ہیں اور 160 تک یہ مفہوم چلے گا. میرا خیال ہے اس کو بعد میں ہم کر لیں گے. اس کے بارے میں کچھ سوالات اگر ہوں آپ کے تو کر سکتے ہیں, خواتین میں سے, مردوں میں سے. سر ابھی آپ نے جو کہا کہ جو یہ لوگ انبیاء کا درجہ کم کرتے ہیں, جیسے حضرت بی بی مریم کا درجہ کم کرتے ہیں, حضرت بی فاطمہ زہرا کو مجلس میں پڑھا دیتے ہیں, ہے نا, ایسی بہت سی جگہ پہ ہوتا ہے. میں کمپیریزن نہیں کر رہا, میں سے کہہ رہا ہوں کہ ایسی جگہ ایسی کہیں ہو, ایسی بات ہو کہ مولانا صاحب یہ کام کر رہے ہوں, ہمیں وہاں بیٹھنا چاہیے, وہاں سے اوپر چلے جانا چاہیے. اچھا میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ جو ہے نا حضرت مریم کے بارے میں